بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم بزرگوں اور دوستو، سورہ فلق اور سورہ ناس میں ہم نے فلق میں یہ بات پڑھی تھی حسد کے متعلق، اس کی مذمت اور برائی۔ اب اگر خدا نخواستہ کسی آدمی کے اندر یہ چیز موجود ہے، پیدا ہو جائے حسد کسی کے متعلق، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو دور کیسے کیا جائے؟ چونکہ حسد کی بیماری انسان کے اعمال کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ کسی پر جلنا، کسی کی اچھی حالت کو دیکھ کر جلنا، یہ انسان کے اعمال کو گھن کے کیڑے کی طرح کھا جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، میں تجھے ایک عظیم الشان سنت بتلاؤں۔ عظیم الشان سنت، آپ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا ذالک من سنتی، ذالک من سنتی۔ ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، دور والی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے، حالانکہ فرمانا چاہیے تھا ہذہ سنتی، یہ میری سنت ہے، لیکن آپ نے اس کے لیے فرمایا ذالک من سنتی، یعنی میری یہ عظیم الشان سنت ہے۔ ایسے تو ساری سنتیں جو ہے عظیم الشانی ہے، لیکن اس میں مراتب ہے، مرتبے ہے۔ میٹھا کھانا یہ بھی آپ کی سنت ہے، پگڑی باندھنا، امامہ باندھنا یہ بھی آپ کی سنت ہے، داڑھی رکھنا یہ بھی آپ کی سنت ہے، لیکن آپ نے فرمایا میرے بیٹے انس، تجھے میں ایک عظیم الشان سنت بتلاؤں۔ یوں کہہ کر آپ نے ارشاد فرمایا ان استطعت او ان قدرت۔ ان استطعت کے لفظ ہی سے معلوم ہو رہا ہے کہ آگے جو کام کرنا ہے وہ بڑا بھاری ہے۔ قدرت دوسری روایت، ان قدرت، میرے بیٹے انس تجھے اگر طاقت ہے اور تو یہ کام کر سکتا ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ان تصبح و تمسی، یعنی پوری زندگی جو ہے تجھے یہ کام کرنا ہے، پوری زندگی۔ کون سا کام ہے بھائی؟ وہ کام یہ ہے کہ تو اپنے دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہ رکھ، اپنا دل ہمیشہ جو ہے دوسرے لوگوں کے بارے میں صاف رکھ، کسی کی دشمنی، کسی کا حسد اور کسی کا بغض اور کینہ جو ہے تیرے دل میں آنے نہ پائے۔ تو یہ میری عظیم الشان سنت ہے، اگر تو یہ کرے گا تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے آگے فرمایا ذالک من سنتی فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرا دل صاف ہوگا تو جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، تو میرے مکان کے پاس میں تیرا مکان ہوگا، تو میرا پڑوسی بنے گا جنت کے اندر۔
اپنے دل کو ہر ایک آدمی کے متعلق جو ہے صاف رکھنا چاہیے۔ دنیاوی زندگی کے اندر اگر اپنے دل کو کسی نے پاک اور صاف کر لیا، جیسے مرے گا میرا نبی جو ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوگا اور ایسے جو ہے اس کو گلے لگائے گا کہ سارے دکھ اور درد جو ہے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ عظیم الشان آپ کی سنت ہے، ہر ایک کے بارے میں اپنے دل کو صاف رکھا جائے۔ یہ نہ ہو کہ زبان پر جو ہے الفاظ کچھ اور ہے اور دلوں میں کچھ اور الفاظ ہے، یہ نفاق ہے، نفاق۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حسد کے 3 علاج بتلائے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے دل میں یہ بیماری موجود ہے، جنم لے رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کے 3 علاج بیان فرمائے ہیں۔ حسد کے دور کرنے کا پہلا علاج تو یہ ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کے متعلق ہمارے دل کے اندر حسد پیدا ہو تو سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو ملامت کرے، اپنے آپ کو برا بھلا کہے کہ تو کتنا نالائق ہے اور کتنا گرا ہوا انسان ہے کہ فلاں کے متعلق اپنے دل میں حسد رکھتا ہے۔ اپنے آپ کو کوسے، اپنے آپ کو ملامت کرے اور سوچے کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دی ہے تو اس میں تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو ملامت کرے۔ نمبر 2، دوسرا علاج یہ ہے کہ اس آدمی کے لیے دعا کرے۔ یہ علاج جو ہے بڑا بھاری علاج ہے، دل پر آرے چلیں گے، نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا کہ جس کے متعلق حسد ہے اسی کے متعلق میں دعا کروں۔ اگر مال کے متعلق حسد ہو رہا ہے تو دعا میں کہے کہ اے اللہ فلاں آدمی کے مال میں اور برکت عطا فرما۔ علم اور فضل کے متعلق حسد ہے تو دعاؤں میں کہے کہ اے اللہ فلاں آدمی کے علم اور فضل کے اندر اور اضافہ عطا فرما۔ تو جس کے متعلق حسد ہو رہا ہے اس کی نعمت کے بڑھنے کا، اللہ تعالیٰ سے بڑھنے کی دعا کیا کرے۔ اور تیسرا علاج اس کا یہ بیان کیا ہے کہ جس آدمی کے متعلق حسد ہو رہا ہے لوگوں کے سامنے اس کا اچھا ذکر کرے، لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے کہ فلاں آدمی جو ہے بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک طبیعت ہے، سیدھا آدمی ہے، اس طرح لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ یہ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ روحانی بیماریوں کے بڑے ماہر ہے تو حضرت نے اس کے 3 علاج بیان فرمائے۔ اپنے آپ کو ملامت کرے، دعا اس کے لیے کرے جس کے بارے میں حسد پیدا ہوا ہے، اور تیسرا علاج کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ انشاءاللہ یہ کام کریں گے تو رفتہ رفتہ یہ حسد کی بیماری جو ہے ہمارے دل سے نکل جائے گی۔